رشتہ داروں کے متعلق حدیث پاک ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 658 کتاب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الصدقہ علی ذی القرابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ ہی علی ذی الرحم ثنتان صدقہ وصلہ۔ اگر صدقہ کسی غریب کو دیا جائے، کچھ مال کسی غریب کی مدد میں خرچ کیا جائے تو اس میں صدقے کا ثواب ہے، نفل خیرات کا ثواب ہے۔ لیکن اگر ضرورت مند رشتہ دار ہے اسے دیا جائے تو دگنا ثواب ہے، نفل خیرات کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2036 کتاب البر والصلہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی التواضع۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ حصہ کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ In Jami' al-Tirmidhi, hadith number 658, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Charity given to a poor person is charity, but when it is given to a relative, it counts as two things, charity and maintaining family ties." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. If charity is given to a poor person or wealth is spent helping a needy person, then there is the reward of charity. However, if a needy relative is given assistance, then there is double reward, the reward of charity and the reward of maintaining kinship ties. In Jami' al-Tirmidhi, hadith number 2036, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Sadaqah does not decrease wealth, and Allah increases the honor of him who forgives, and no one will humble himself for Allah's sake except that Allah subhanahu wa ta'ala raises his status." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو بے گناہ قیدی ہوں ان کو چھڑانے میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ خاص طور پر پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے، پاکستان میں جیلیں بے گناہ قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں، جو اصل مجرم ہوتے ہیں انہیں پکڑا نہیں جاتا اور بے گناہ لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا کر بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو ایسے بے گناہ قیدیوں کے لیے کیس لڑنا اور ان مسلمانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، یہ اصل نیکیاں ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، یعنی اصل نیکی کرنے والے وہ ہیں کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سننے اور سمجھنے کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سنتا جائے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عزیز مال اللہ کی محبت میں خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اسی طرح جو مانگنے والے ضرورت مند ہیں، اسی طرح جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کے لیے ہم کچھ مال نکالیں۔
اگر ہم اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے، اس درس سے پہلے مال خرچ کرتے تھے تو اب اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. نمازوں کی پابندی کریں اور نماز میں پوری توجہ رکھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے وہ مستحق لوگوں کو دیں. وعدے کی پابندی کریں، صبر کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. Spending wealth to free innocent prisoners is also a great act of righteousness. Oppression exists throughout the world. Often the real criminals are not caught, while innocent people are falsely accused and given severe punishments. Therefore, fighting legal cases for such innocent prisoners and helping Muslims gain relief from these hardships is also a great good deed. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Who establish the prayer, give zakah, and fulfill pledges when they make them. The truly righteous are those who establish prayer, give zakah, and fulfill their promises and commitments once they have made them. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. And who are patient during calamities, suffering, and jihad. It is they who are truthful, and it is they who are the righteous. The proper way to listen to and understand the Quran is that a person continues listening and then brings change into their life. We should spend our beloved wealth out of love of Allah subhanahu wa ta'ala on orphans, the poor, travelers, and those who are in need and ask for help. Likewise, we should set aside some wealth to assist poor relatives. If we were already spending wealth before hearing this verse of the Quran, then our spending should increase further. We should remain steadfast in prayer and perform it with full attention and tranquility. We should give whatever zakah becomes due to those who are entitled to receive it. We should fulfill our promises and practice patience. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon these teachings. Ameen. جہاں تک مانگنے والوں کو دینے کا تعلق ہے تو ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والا پیشہ ور گداگر ہو، یعنی جو ضرورت کے تحت نہیں مانگتے بلکہ ان کا پیشہ ہے، ان کا بزنس ہے، یا یوں سمجھ لیجئے جس طرح لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کمائی یہی ہے کہ یہ سارا دن مانگتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا منع ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کا مانگنا حرام ہے، تو جو آدمی کام غلط کر رہا ہے اس کو دینا اس کی گویا کہ مدد کرنا ہے. تو حرام میں، غلط کام میں مدد نہیں کرنی چاہیے. اگر سارے لوگ احتیاط کریں اور ایسے لوگوں کو دینا بند کر دیں تو یہ پھر کوئی محنت مزدوری کریں گے، حلال کمائیں گے. اور یہ تو ایک بات تحقیق سے ثابت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بہت بڑی مافیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے. جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے، جھجک ہوتی ہے. وہ اس طرح روڈ پر یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روزانہ کھڑے ہوں، روزانہ مانگتے ہوں، تو ایسا ایک مستحق آدمی سے بظاہر بڑا مشکل عمل ہے وہ ایسا کرے، کیونکہ اس میں شرم بھی ہوتی ہے، وہ سفید پوش بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور اس بزنس کو فروغ دینے میں ہمارا ہاتھ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیال تو آتا ہے کہ یہ ان کا مانگنا پیشہ ہے، یہ ان کی کمائی کا انداز ہے، لیکن ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہم گویا کہ غلط کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور غلط کام میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. As for giving to those who ask, our scholars state that if a beggar is a professional beggar, someone who does not ask due to genuine need,
but rather has made begging his occupation and source of income, then giving to such a person is not permissible. Their begging itself is unlawful, and helping a person continue in an unlawful activity is a form of assisting them in wrongdoing. Assistance should not be given in sin or wrongdoing. If everyone exercised caution and stopped giving to such people, they would instead seek lawful work and earn a lawful livelihood. It is widely known that professional begging has become a large organized system and a major business. The people who are actually needy generally possess modesty and self-respect. They feel hesitation and embarrassment. For such a deserving person, standing daily on roads or outside masajid and repeatedly asking people for money is usually very difficult. They are often respectable individuals who conceal their need. Professional begging has become a major business, and we ourselves contribute to its growth. Often a person suspects that an individual is a professional beggar and that begging is merely their means of earning, but gives money anyway just to avoid being bothered. We should understand that by doing so, we may be helping them continue a wrongful practice and we may be encouraging it. May Allah subhanahu wa ta'ala grant everyone sound understanding, and may He grant us the ability to give to those who are truly deserving. Ameen.